کبھی سوچا ہے بن مانگے جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم چاہتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں، اللہ نے تمہیں دے دیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظروں میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم ہمیشہ سوچتے ہو کہ زندگی اس سے بری تو ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو گئی تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، بس مانگتے ہی رہتے ہو، جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر، وہ جن کا راز ہے دنیا کے سامنے، کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جو تمہیں اس نے آزمانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گے؟ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ بدلے گا تقدیریں، ہر آزمائش ختم ہوگی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو سمجھ جا کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ دلوں میں رہنے والا دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کہاں جاتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں اللہ کی من پسند چیز تک لے جائے گی، ہو سکتا ہے تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ تہجد کے وقت بے بسی سے آسمان کی طرف اٹھتے ہاتھ نصیب بدل دیتی ہے اور معجزوں کو زمین کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہترین نہیں لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ مایوس کیوں ہو؟ ذرا سی دیر پر بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے؟ ہم نے گر کر دیکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔ اللہ پر توکل کے راستے پر چلنے والوں کی منزل کن ہوتی ہے، اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے، چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ وہ جب کن کہتا ہے تو وقت بدلتا ہے، معجزے ہوتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ سکون چاہتے ہو؟ دعا کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسو بے سبب ہیں؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تمہاری دعائیں قبول کر کے سکون سے نواز دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری قسمت میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہے جو دعا کرنے سے ملتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو، عنقریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں، وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔
اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے تو وہ سنبھال لے گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گرو گے تو وہ تھام لے گا۔ وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی کرے گا۔ اللہ سے بات کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہارا اللہ بہت مہربان ہے۔ وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی کرے گا۔ اللہ کا ایک کن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا۔ اللہ کہتا ہے تقدیریں بدلی جا سکتی ہے، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے۔ کیا پتا کب کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ مت سوچو کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے وہ لے لیا تو کیا کرو گے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ کہانیاں مکمل کرتا ہے، اس کے ایک کن پر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں کوئی اوپر آسمان پر ہے جو سب فیصلے کرتا ہے۔